بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں سویل ہومیو کلینک سے اپٹاباد اینڈ رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز کی طرف سے آپ سے بات کر رہا ہوں. اور آج ہم بات کریں گے کہ جو فوبیا کے جو کازز ہیں وہ کیا ہیں. اس سے پہلے والی ویڈیوز میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے اس پہ فوبیاز اور اس کی باقی کلاسیفیکیشن اور تمام پہ ڈیٹیل میں بات کی تھی. تو اگر ہم تھوڑا سا اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی جو کازز ہیں وہ جو مطلب ہے کہ ہائی لائٹڈ ہیں وہ 7 کازز ہیں. اگر ہم میں ترتیب سے بات کرتا ہوں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پرٹیکولر انسیڈنس ٹراما. سیکنڈ یہ ہے کہ لرن رسپانسز. تھرڈ یہ جینیٹکس رسپانس ٹو اے پینک فیئر. نمبر 5 لانگ ٹرم اسٹریس اور چینجز ان برین فنکشن. اینڈ نمبر 7 یور ٹیمپرامنٹ. یہ وہ 7 جو کازز ہیں کہ جو فوبیاز جو ہیں اس کو فارم کرنے میں بہت بڑا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں. ابھی ہم 1 بائی 1 اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ پرٹیکولر جو ہے وہ ایک انسیڈنس ٹراما ہو گیا. فار ایگزامپل ایک بچپن میں کسی کو سانپ نے کاٹ لی. اب آپ بہت جانتے ہیں کہ 99% جو سانپوں کی اقسام ہیں وہ تو اس سے ڈیتھ تو نہیں ہوتی کسی کی. یا اگر کوئی بچپن میں کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی اس طرح کی کنڈیشن آ گئی تو اگر وہ اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پرون ہے کہ آگے چل کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ فوبیا کا جو ہے مریض بن جائے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لرنڈ رسپانسز جو سیکنڈ اس کی وجہ ہے اس میں فار ایگزامپل کوئی پیشنٹ ہے اس کے جو والد صاحب ہیں یا اس کی والدہ ہیں یا اس کی کوئی سبلنگ ہے بڑا تو یہ بڑا بہن بھائی کوئی بھی ہے تو وہ کسی مخصوص پوزیشن یا سچویشن کی اگینسٹ ریئیکشن کا اظہار کرتے تھے اور یہ چھوٹا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے جو بڑے ہیں وہ کس طرح کا رسپانس دیتے ہیں. تو وہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بڑا ہو کے فوبیا کا پیشنٹ ہو کہ ایک اسپیسیفک کنڈیشن کے ساتھ. نمبر 3 جینیٹکس. ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فیملی ہے اس کے اندر جینیٹیکلی اگر اس طرح کی ایشوز ہیں وہ پرون ہو سکتا ہے فوبیاز کے لیے اور دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے. نمبر 4 جو ہے رسپانس ٹو اے پینک فیئر. فار ایگزامپل آپ نے زندگی میں کوئی پینک اٹیک محسوس کیا یا آپ فوبیا ہے آپ کو اور آپ نے اس کے اگینسٹ کوئی ریئیکشن کا اظہار کیا اور آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ریئیکشن دے دیا اور لوگوں نے آپ کو حیرت سے دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے ان کی اس حیرانگی کو یا ان کی اس رویے کو یہ فیل کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور آپ جو ہیں وہ فوبیا میں چلے گئے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ لانگ ٹرم سٹریس ہے. ہم ذہنی طور پہ بہت زیادہ سٹریسڈ ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور اگر ہم ایک بہت لمبا عرصہ سٹریس کے ساتھ اگر گزار دیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم ڈپریشن میں چلے جا سکتے ہیں. ہم جو ہیں وہ انزائٹی میں جا سکتے ہیں یا پھر ہم کسی بھی فوبیا کا جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمارا برین جو ہے اس کے اندر جو فنکشنز ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ہم کسی بھی اسپیسیفک کنڈیشن کے اندر فوبیا کو محسوس کر سکتے ہیں اور ہم فوبیا کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمارا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو لے کے بیٹھ لیتے ہیں اور یا ہم اس کے اگینسٹ جو ہمارا رسپانس ہے وہ کوئی مطلب ہے کہ رسپانڈ نہیں ہوتا ریئیکشن ہوتا ہے تو پھر یہ کہ ہم پھر بھی پرون ہیں. ہمارا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے کہ ہم وہ چیزوں کو بہت زیادہ لیتے ہیں اور پھر ہم ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں. تو یہ 7 وجوہات ہیں جو کاز کرتی ہیں فوبیاز کو. اب اگر میں ہومیوپیتھک پرسپیکٹو میں بات کروں کہ جو ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس ہیں یا ہومیوپیتھک جو ڈاکٹرز ہیں ان کی لیے تو ہومیوپیتھی میں جتنے بھی فوبیاز ہیں ان کے لیے ایک ہی میزمیٹک جو ہے وہ اپروچ ہے. وہ ہے کہ آپ سورا جو میازم ہے اس کو آپ دیکھیں. اگر جو سورا کا جو میازم ہے اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا ایز اے اسٹوڈنٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو تو آپ نے جو رسپونڈ کرنا ہے وہ پینک اٹیکس کے ساتھ. جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے گھبراہٹ کے ساتھ آتا ہے کسی اسپیسیفک فوبیا کے ساتھ آتا ہے سوشل انزائٹی کے ساتھ آتا ہے اگورافوبیا کے ساتھ آتا ہے تو آپ نے جو میزمیٹک آپ کی ہومیوپیتھی کی جو تھیوری ہے اس میں آپ نے صرف اگر ایڈریس کرنا ہے تو صرف جو ہے وہ سورا کو کرنا ہے. یہ تو وہ مطلب ہے کہ مطلب کازز ہو گئے. ہومیوپیتھک پرسپیکٹو سے بھی ہم نے بات کری اور نفسیات کے حوالے سے بھی بات کر لی. سیکنڈ اگر ہم بات کریں کہ جو فوبیا ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں تو جو فوبیا کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کو ہم 3 جو اسپیکٹس ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے اس کا بیہیویئرل کریکٹرسٹکس ہے. اس کے بعد اس کے جو ایموشنل جو ہیں وہ کریکٹرسٹکس ہیں اور پھر کوگنیٹو کریکٹرسٹکس ہیں. اور اگر ہم بیہیویئرل کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو اس میں پھر 2 باتیں ہیں. یا تو آپ اوائڈنس پہ چلے جائیں گے یا آپ پینک پہ چلے جائیں گے. مثلا آپ کا بیہیویئر یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز فیل کی آپ پینک ہو گئے یا تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس سبسٹنس یا اس سبسٹنس تو نہیں اس ایونٹ کو اس سچویشن کو آپ اوائڈ کریں یا یہ ہے کہ آپ پینک ہو جائیں گے. یہ 2 باتیں ہوں گی.
اگر ہم ایموشنل کریکٹرسٹکس کی بات کریں فوبیا کی تو اس میں یہ ہے کہ ایکسیسو اینڈ ان ریزنیبل فیئر، اینزائٹی اور پینک، یہ تین باتیں جو ہیں وہ ایموشنل کریکٹرسٹکس میں ہوگی. اور پھر اگر ہم کوگنیٹو کی بات کریں تو اس میں بھی دو باتیں، یا آپ سلیکٹیو اٹینشن جو ہے وہ آپ لیں گے، یا پھر ایک آپ کا ارریشنل ایک بلیو ہوگا. اب سلیکٹیو اٹینشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو ایک سانپ ہے، مثلا سانپوں سے آپ کو خوف ہے، تو آپ کا جو ذہن ہے نا وہ بار بار اسی طرف جائے گا، یعنی آپ کی جو توجہ ہے نا آپ اس سے ہٹا نہیں سکیں گے. اور اگر ارریشنل بلیو ہے تو اس میں آپ کا مخصوص بلیو ہے کہ اگر یہ ہوگا تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، چونکہ وہ آپ کنڈیشنل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک کوئی پرسنالٹی تھی، اس کو یہ فوبیا تھا یا اس کو یہ خوف تھا کہ جس دن جو یہ نمکدانی ہے اس سے نمک میری ٹیبل پہ گر گیا میری ڈیتھ ہو جائے گی. تو وہ بہت عرصہ اوائڈ کرتے رہے. تو ایک دن غلطی سے کسی ملازم نے یا کہیں رہ گئی تو ان کے سامنے وہ گری اور اس میں سے جو نمک تھا وہ گرا. تو اس خوف اور اس بلیو کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک نمکدانی کے ساتھ ان کا ایک بلیو تھا کہ جی اگر ایسا ہو گیا تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. تو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، جو ہم سادہ زبان میں یا اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو دوست ہیں یا جو ہمارے چینل کو سبسکرائب جنہوں نے کیا ہوا ہے یا جو لوگ ہماری باتیں سن رہے ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اپنی ارد گرد اپنی فیملی کے اندر اپنے دوستوں کے اندر جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ سپورٹ دے سکیں. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.